واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، وجہ یہ کہ ہمارے باپ دادا ایک کام کرتے آئے ہیں، ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء کے جو صحیفے موجود ہیں اور جو ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کبھی کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ کبھی کسی نبی نے کہا ہو کہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کرو، کسی اور کو المدد کہہ کے پکارو؟ کوئی کہیں نہیں ملے گا، اس لیے ان کی بات میں وزن نہیں ہے، یہ خام خواہ ضد پر آئے ہوئے۔ بس آپ پوچھئے من ارسلنا من قبلک برسلنا، ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے۔ اب رسولے سے تو پوچھ نہیں سکتے، وہ تو چلے گئے ہوئے، یعنی ان کے صحیفے موجود تھے، تورات بائبل کی شکل میں، جہاں جہاں جس شکل میں موجود تھی، میں ان کو آپ دیکھیے کہیں بھی شرک کی بات نہیں ملے گی۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ کیا ہم نے یہ قرار دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لو؟ ایسی بات کہیں بھی نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اس رکوع سے، اس آیت سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ نیا نہیں، آپ کے پہلے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، وہ اس مشکل وادی سے گزرے ہیں، قوم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امرائے دربار کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے جا کر پیغام دیا کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام، اذا ہم منہا یضحکون، ماننے کی بجائے وہ ہنسی اڑانے لگے، کہنے لگے آپ کو نبی بنانا تھا، اللہ نے نبی بنانا تھا تو فرعون کو بناتے جو بادشاہ ہے، آپ تو فقیر آدمی ہیں، درویش ہیں، آپ کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی حوصلہ رکھیے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم ان کو جو کوئی نشانی دکھاتے تھے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی تھی، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن جس بندے کی نیت ہی بدل جائے اسے ہدایت کہاں سمجھ آتی ہے؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، تنبیہاتی عذاب بھی آتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ طوفان آئے، ٹڈی دل آیا، اور پھر ان کے مینڈکوں کی بارش کی اللہ نے ان پر، مینڈکوں کی بارش، بستر پہ مینڈک، روٹی میں مینڈک، سالن میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہو گئے۔ کہنے لگے بڑا تیز جادو آپ کا، ہم تو نہیں آپ کو نبی مانتے۔ پہلے کہتے آپ دعا کریں، پہلے کہتے دعا کر، دعا کی، کہتے ہم دعا کو مانتے نہیں، آپ تو جادوگر۔ ایسی ضد کی ہوئی تھی، کیونکہ جب بندہ نیت کر لے میں نے نہیں ماننا تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی بندہ ایسی نیت نہ کرے کہ میں نے حق کو قبول نہیں کرنا۔ وقالوا، اور ان کے جملے کیا تھے جب عذاب کو دیکھتے تھے؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، جو اللہ کا عہد ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے تاکہ ہمارا عذاب دور ہو۔ اننا لمہتدون، ہم ہدایت قبول کر لیں گے۔ تو عذاب کو دیکھ کر یہاں تک لکھا مفسرین نے، پانی ہوتا تھا نا، پانی، تو پانی کو جب وہ منہ میں ڈالنے لگتے نا تو وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ اللہ کی شان، وہی پانی بنی اسرائیل والے جب پیتے تھے وہ پانی رہتا تھا، جیسے ہی قبطی قوم کے افراد پانی پینے لگتے خون بن جاتا۔ تو ایسی آزمائش، ایسی پیاس لگی کہ پانی ملے ہی نہ، چنانچہ بنی اسرائیل والوں سے کہتے کہ تم منہ میں پانی لو، ہمارے منہ میں کولی کرو۔ یہاں تک اللہ نے ذلیل کیا، لیکن دماغ ٹھکانے نہیں آیا، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ نیت نہ ہو تو حق سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے وہ ایک دعا آتی بڑی پیاری، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا دے اور مجھے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ جو غلط ہو مجھے بتا دے کہ یہ غلط ہے اور مجھے اس سے بچنا بھی آسان کر دے۔ کیسا پیارا جملہ ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، ہر دعا میں بندہ مانگے تاکہ زندگی میں کہیں غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی بھر بندہ نیک اعمال کرتا رہے، بعد میں پتہ چلے غلط تھے، تو آخرت میں بندہ کہے گا یا اللہ میں تو دعا مانگتا تھا کہ جو غلط تھا مجھے دکھا دیتے آپ، آج مجھے معاف کر دے، تو ایک عذر بن جائے گا۔
وقالوا یا ایھا الساحر، کہتے تھے اے جادوگر، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، اس کا آپ کے ساتھ عہد ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اننا لمہتدون، ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ عہد کو توڑ دیتے، کہتے ہم نہیں کلمہ پڑھتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، اس نے ایک خطاب کیا، بیان کیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ قوم ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس نے ایک زبردست بیان کیا۔ اس میں کیا کہا؟ اے میری قوم، مصر کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ کس نے کرائے؟ جی آپ نے کرائے۔ ہاں جی، یہ نہریں کس نے چلائی؟ آپ نے چلائی۔ یہ ترقی کے یہ جو گرینری لگی ہوئی ہے یہ کس کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے۔ جب سارے کام میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے بڑا مانو نا، تم کسی اور کو بڑا کیوں مانتے ہو؟ قوم کو ایسے انہوں نے الو بنا لی۔ ایسے ہی آج کوئی کہے جی کہ انڈر پاس بنائے ہم نے، لوڈ شیڈنگ کا توڑ کیا، یہ کیا، یعنی مادی نعمتوں کو گنا کے اس نے نبی کے مقابلے میں روحانی نعمت کے مقابلے میں کہا کہ اس روحانی کو نہ دیکھو، مادی نعمت کو دیکھو۔ تو دیکھو، ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنے قوم میں منادی کرائی، آواز لگائی، خطاب کیا، اور کیا تھا؟ قال، کہا، یا قوم، اے میری قوم، موسیٰ کی باتوں میں نہ آنا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ نہروں کا نظام میرا تیار کیا ہوا نہیں ہے؟ دیکھو یہ سب کچھ میرا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس لیے کسی اور کی بات میں نہ آنا، موسیٰ کو نبی نہ مان لینا۔ ام انا خیر، میں بہتر ہوں، من ھذا، اس موسیٰ سے، الذی ہوا مہین، معاذ اللہ جو ذلیل ہے، کمین، یعنی نیچے والے لفظ، ذلیل کا لفظ تک بول دیا اس نے، نہیں پرواہ کی کہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ وہ اندر سے جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو ان کے ساتھ جادو نہیں ہے، حق ہے، لیکن کرسی کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، انسان کرسی کے چکر میں آگے بھول جاتا ہے سارے کا۔ وقت کے نبی کو کتنا گرا لفظ بول دیا، ولا یکاد یبین، اور یہ کوئی اچھی بات بھی، صاف بات بھی نہیں کر سکتا، کہتے جی کہ ان کا مشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کہتے جی آخرت میں سب کچھ ملے گا، ہمیں تو دنیا میں چاہیے، یہ آخرت کی باتیں کرتے رہتے۔ اس لیے شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا جنت چاہیے، مجھے آخرت کو نہیں دیکھا، نہ میں نے دیکھا نہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہاں کچھ۔ حالانکہ یاد رکھیے، میں ایک بات ذکر کر دوں، ہم لوگ بھی نا بعض دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال اختیار کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی، یار ہماری نیکیاں اتنی ساری ہیں تو نیکیاں جا کر رہی ہیں، ہمارے حالات تو خراب ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کی آخرت سنوارتا ہے، اور پھر بھی نیکیاں آتی رہیں تو پھر نیکیاں بڑھتی رہیں تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے۔ تو پہلے جنت بنے گی پھر دنیا بنے گی۔ ہم لوگوں کی، ہم کہتے ہیں نہیں وہ جنت کو رہنے دو کیونکہ ہم نظر نہیں آ رہی، تو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی جنت اگر بن جائے، پھر آپ مزید نیکیاں بھی کرتے رہیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی۔ ہم لوگ نیکیاں ہی اتنی کرتے ہیں کہ جنت ہی بڑی مشکل سے بن رہی، وجہ یہ ہے کہ 10 نیکیاں کرتے ہیں اور 20 گناہ کرتے ہیں، زبان سے 10 گالیاں روزانہ کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں غیبت، کہیں نہ کہیں چغلی، کہیں نہ کہیں حسد، کہیں نہ کہیں نفرت، کہیں نہ کہیں جناب کوئی اور بات، اور آنکھوں سے ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے، تو بتائیں نیکیاں کہاں رہتی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو شکوے رکھتا ہے نا وہ بندہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ کچھ بھی ہو، غلطیاں اپنی جگہ، لیکن اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ناراض ہونا اپنی قسمت کو خراب کرنے کا مطلب ہے۔ کبھی بھی بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ظلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے ظلم کو حرام کیا، وما ربک بظلام للعبید، قرآن میں بھی آتا ہے کہ تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ ہم کیسے سوچ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہاں ہمیں غلط فہمی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور فرعون نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر اللہ کا ہے تو اسے کنگن پہننے چاہیے، اس پر کنگن ڈالے جاتے۔ اس دور میں بادشاہ سونا پہنتے تھے، بڑے بڑے سونے کے کنگن، تاج، کہتے یہ تاج پہن کے آتا، کنگن ہوتے، ارد گرد فرشتے پروں کے پرے کھڑے ہوتے، تو پتہ لگتا ہے وقت کا نبی ہے، نہ آگے فرشتہ، نہ پیچھے فرشتہ، نہ تاج ہے، نہ کنگن ہے، کیسا نبی ہے؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔
یعنی اس نے قوم کو الو بنایا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکہ، جو ان کے ہمراہ فرشتے پرے باندھ کر آتے، مقترنین، جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوا، اور اس نے اپنی قوم کو احمق بنا دیا، پھر وہ ان کے کہنے میں آگے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے، گناہ گار، گناہ کرتے کرتے اپنے حق کی جو صلاحیت ہے نا، دل کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی ختم کر لیتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے اور پچھلے آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی مثال بنا کے رکھ دیا۔ لاکھوں آدمی 10-15 منٹ میں ڈوب گئے سارے کے سارے، ختم، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطی ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اے امتیو، جب غلطی کرتے ہو تو فوراً نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ اس غلطی کا بدل بن جائے۔ ہم لوگ غلطی میں تو دیر نہیں کرتے لیکن نیکی میں دیر کرتے رہتے، اس لیے جس دن جس درجے کا گناہ ہو اس دن اس درجے کی نیکی بھی کریں، اس درجے کی نیکی کریں تاکہ بیلنس ہو جائے، تاکہ اعمال نامے میں دائیں طرف اور بائیں طرف بیلنس تو رہے نا۔ بیلنس اسی کا رہے گا جو نیکیاں بھی کرے گا۔ ہم گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں یا اللہ تو خود ہی کرم کر دے، لیکن کرتے ورتے کچھ نہیں۔ مثلا نیت کر لے میں نے آج غلطی کی ہے، رات کو 4 نفل پڑھ کے سوؤں، اور بڑی غلطی کی ہے کل کو نفلی روزہ رکھ لوں گا، اور غلطی کی کہ میں نے کل 3 سپارے قرآن مجید کے پڑھنے، اپنے آپ کو اعمال میں لگا دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا بیلنس رہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔